اگلی ہیڈنگ ہے عبداللہ بن سلام کے 3 سوالات۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو حمید طویل نے حضرت انس بن مالک سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ کی آمد کی خبر سنی، حالانکہ وہ اپنی زمین پر کام کر رہے تھے، تو فوراً حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں پوچھوں گا جنہیں نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے، اور وہ پہلا کھانا کون سا ہے جسے اہل جنت کھائیں گے، اور وہ کون سی چیز بچے کو اپنے والد یا والدہ کی شکل و صورت کی طرف کھینچتی ہے، یعنی کبھی باپ کی کبھی ماں کی شکل کیوں ہوتا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں ابھی جبرائیل امین نے خبر دی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے پوچھا کہ واقعی جبریل علیہ السلام نے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، جبرائیل نے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو فرشتوں میں سے یہود کے دشمن ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک۔ اگلی ہیڈنگ ہے عبداللہ بن سلام کے سوالات کے جوابات۔ بہرحال قیامت کی پہلی شرط وہ ایک آگ ہوگی جو لوگوں کے سامنے مشرق سے مغرب تک آئے گی۔ بہرحال پہلا طعام جس کو اہل جنت کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا زائد حصہ ہوگا۔ بہرحال بچے کا جہاں تک معاملہ ہے، جب آدمی کا پانی عورت کے پانی سے سبقت کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی سبقت کر جاتا ہے تو بچہ ماں کی شکل پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ جواب سنتے ہی عبداللہ بن سلام نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ، یہودی لوگ ایک ایسی قوم ہیں جو اپنے جھوٹ سے، جسے انہوں نے خود افترا کیا ہوتا ہے، سننے والے کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے جان لیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں آپ کے ان سے سوال کرنے سے قبل، تو وہ مجھے جھوٹا قرار دے دیں گے۔ لہٰذا یہودی حضور کے پاس آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا شخص ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہم میں سے بہترین شخص ہے اور بہترین شخص کا بیٹا ہے، وہ ہمارے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ وہ بولے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام باہر آ گئے اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہودیوں نے سنا تو وہ بولے، ابن سلام ہم میں بدترین شخص ہے اور بدترین شخص کا بیٹا ہے، اور اس کی برائی کرنے لگے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اسی بات سے ڈر رہا تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے عبداللہ بن بکر سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عبداللہ بن سلام نے آپ علیہ السلام کو علامات نبوت سے پہچانا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو عبداللہ بن ابو بکر نے یحییٰ بن عبداللہ سے، اس نے آل عبداللہ بن سلام کے ایک آدمی سے۔ انہوں نے کہا، عبداللہ بن سلام کی کہانی کچھ اس طرح تھی، جب وہ مسلمان ہوئے تو وہ ایک عالم تھے یہود میں سے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں نے رسول اللہ کے بارے میں سنا، کہتے تھے کہ میں نے ان کی صفت پہچان لی اور آپ کا نام اور آپ کی شکل و صورت بھی پہچان لی، اور وہ جو ہم ان کا انتظار کرتے تھے۔ میں اس بارے میں خوش تھا مگر اس بات پر خاموش تھا حتیٰ کہ حضور مدینہ میں تشریف لائے۔ جب حضور قباء میں اترے، بنو عمرو بن عوف میں ایک آدمی آیا، اس نے حضور کی آمد کی خبر دی۔ میں کھجور کی چوٹی پر چڑھا ہوا تھا، اس میں کام کر رہا تھا، اور میری پھوپھی خالدہ بنت حارث نیچے بیٹھی تھی۔ میں نے جب رسول اللہ کی آمد کی خبر سنی تو میں نے اللہ اکبر کہا۔ لہٰذا میری پھوپھی نے جب میری تکبیر سنی تو اس نے مجھے کہا، اگر تو حضرت موسیٰ بن عمران کی آمد کے بارے میں سنتا تو کس قدر زیادہ خوش ہو کر زیادہ تکبیر کہتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، اے پھوپھی جان، وہ محمد اللہ کی قسم موسیٰ بن عمران کا بھائی ہے اور اسی کے دین پر ہے، وہ اسی دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ وہ بھیجا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگی، اے بھتیجے، کیا بھلا وہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر دی جاتی تھی کہ وہ قیامت کے ساتھ بھیجا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، جی ہاں وہی ہے۔ پھوپھی نے کہا، پھر صحیح ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پھر میں رسول اللہ کی طرف روانہ ہو گیا، جا کر مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آیا، میں نے ان سے اسلام لانے کو کہا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور میں نے اپنا اسلام یہودیوں سے چھپایا۔ پھر میں رسول اللہ کے پاس آیا، میں نے انہیں بتایا کہ یہودی جھوٹ اور افطرا باندھنے والی قوم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے بعض گھروں میں چھپا لیں، پھر آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیں، وہ آپ کو میرے بارے میں خبر دیں گے کہ میں ان میں کیسا ہوں اور میرے اسلام لانے کو جاننے سے قبل، کیونکہ اگر وہ میرے اسلام لانے کو جان لیں گے تو وہ مجھ پر بہتان باندھ دیں گے اور مجھ پر عیب لگائیں گے۔ لہٰذا حضور نے مجھے کسی گھر میں داخل کر دیا۔
یہودی ان کے پاس آئے، انہوں نے حضور سے کلام کیا اور حضور سے سوالات بھی کیے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، وہ ہم میں بہتر ہے اور ہمارا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو میں اچانک نکل کر ان کے سامنے آ گیا اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور تم اس دین کو قبول کر لو جو یہ محمد تمہارے پاس لے کر آیا ہے۔ پس اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تم ان کے بارے میں اپنے ہاں تورات میں لکھا ہوا پاتے ہو، اس کی صفت کو اور اس کے نام کو۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں انہیں پہچان چکا ہوں۔ یہودیوں نے کہا، ابن سلام تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس کے بعد وہ میری برائیاں کرنے لگ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اہل عذر ہیں، دھوکے باز ہیں، اہل کذب ہیں، جھوٹے ہیں، اہل فجور ہیں، بد کردار ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا اور اپنے اہل بیت کا اسلام، اور میری پھپھی بھی مسلمان ہو گئی، حارث کی بیٹی، اس نے اپنے اسلام کو اچھا کیا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی عبداللہ بن سلام سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے اور لوگ آپ کی طرف دوڑ گئے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ آ گئے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں میں آیا کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھوں۔ میں نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہے، اور پہلی بات جو میں نے ان کی سنی تھی یہ تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا، اے لوگو، کھانا کھلایا کرو، سلام کرنے کو عام کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ نیند کر رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، ان کو عثمان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اوف نے، اس نے اس کو اپنے اسناد کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر اس نے یہ کہا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے، میں اس لیے آیا تھا کہ میں آپ کے چہرے کو بھانپنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا اور فرمایا کہ رات کو نماز ادا کیا کرو حالانکہ لوگ سو رہے ہوں، تم اسلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، اہل مدینہ نے خود اپنے بتوں کو گرایا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، ان کو ابراہیم بن منظر نے، ان کو محمد بن فلیح نے، موسیٰ بن عقبہ سے، اس نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی مدینے میں آمد کے وقت کچھ بت تھے جن کی کچھ لوگ عبادت کرتے تھے اہل مدینے میں سے، جنہیں وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان بتوں کے پاس انہوں نے آ کر ان کو گرا دیا، اور ابو یاسر بن اخطب، حی بن اخطب کا بھائی متوجہ ہوا۔ یہ حی بن اخطب حضور کی زوجہ صفیہ کے والد تھے، اور آ کر نبی کریم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے حضور کی باتیں سنی اور ان سے بات چیت کی۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گیا۔ یہ اس سے بعد کا واقعہ ہے جب قبلہ مسجد الحرام کی طرف پھیر دیا گیا تو اس وقت ابو یاسر نے کہا، اے میری قوم، میری بات مانو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس وہ سب کچھ بھیج دیا ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، لہٰذا اس کی اتباع کرو، اس کی مخالفت نہ کرو۔ چنانچہ ان کا بھائی چلا گیا جب اس نے یہ بات سنی۔ وہ ان دونوں یہود کا سردار تھا اور وہ دونوں بنو نذیر میں تھے۔ وہ نبی کریم کے پاس آیا، ان کے پاس بیٹھ گیا اور حضور کی باتیں سنی، پھر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ آیا۔ وہ ان میں مطاع تھا، لوگ اسی کی اطاعت کرتے تھے۔ آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے ہاں سے آ رہا ہوں، میں ہمیشہ جس کا دشمن رہا ہوں گا۔ اس کے بھائی ابو یاسر نے کہا، اے میرے ماں جائے، یعنی میری ماں کے بیٹے، اس امر میں آپ میری اطاعت کریں، ایک بار اس کے بعد میری نافرمانی کر لینا، بعد میں اگر آپ چاہیں آپ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ کی قسم، میں تیری اطاعت نہیں کروں گا۔ اس پر شیطان غالب آیا اور اس کی قوم نے بھی اسی کی مرضی کے مطابق اس کی اتباع کر لی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ایک حدیث بیان کرنے والے نے صفیہ بنت حی سے، کہ اس نے کہا، میں اپنے بھائی اور اپنے چچا کو بہت پیاری تھی، جب بھی وہ اپنے اپنے بیٹوں کو لیے ہوتے تھے ان سے ملتی تو مجھے ضرور لیتے تھے بچپن میں۔ جب رسول اللہ قبا میں آ گئے تو وہ بنو عمرو بن عوف کی بستی میں اترے۔ اس وقت میرے والد اور میرے چچا ابو یاسر بن اخطب صبح منہ اندھیرے ان کے پاس چلے گئے تھے۔ اللہ کی قسم، وہ سارا دن وہیں ان کی باتیں سنتے رہے۔ واپس مغرب کے بعد ہی آئے تھے، مگر جب آئے تو پاگلوں کی طرح تھے، انتہائی سست اور گرے گرے، بڑی کمزوری سے چل رہے تھے۔ میں جا کر ان پر گری، یعنی ملنے لگی جیسے کرتی تھی۔ اللہ کی قسم، دونوں میں سے ایک نے بھی میری طرف نہ دیکھا۔ میں نے اپنے چچا ابو یاسر سے سنا
وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے کیا وہ وہی ہے سچ مچ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں بالکل وہی ہے، اللہ کی قسم۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کی آنکھوں سے اور اس کی صفت سے اس کو اچھی طرح پہچان لیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم۔ پھر اس نے پوچھا کہ تیرے دل میں اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم اس کی عداوت باقی نہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے یہودیوں کے سوالات اور اعتراضات اور ان کے جوابات میں اترنے والی آیات۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ابو سعید بن عمرو نے، دونوں نے کہا کہ ان کو حدیث بیان کی اکرمہ نے ابن عباس سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن سلام اور صلبہ بن سایہ اور اسید بن سایہ اور اسد بن عبید مسلمان ہوئے اور دیگر لوگ جو ان کے ساتھ یہود میں سے مسلمان ہوئے تھے، وہ لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے حضور کی تصدیق کی تھی اور اسلام میں انہوں نے رغبت کی اور اس میں شامل ہو گئے، تو یہودیوں کے عالموں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے اندر میں سے اہل کفر ہیں، جن جن لوگوں نے محمد کی اتباع کی ہے اور اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، وہ لوگ ہمارے اندر اشرار لوگ تھے، یعنی شریروں نے اسلام قبول کیا ہے، ہمارے شرفا نہیں ہیں وہ لوگ۔ اگر ہمارے شرفا ہوتے تو وہ اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑتے اور دوسرے دین کی طرف نہ جاتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران ہے۔ ترجمہ: سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں ان میں سے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے لمحات کے اندر، اور وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، وہی لوگ صالحین ہیں۔ اور رفاعہ بن زید تابوت یہودیوں کے سرداروں میں سے تھا، وہ جب حضور سے بات کرتا تو اپنی زبان کو بل دے کر بولتا تھا، ازراہ طنز اور تان، اور کہتا تھا کہ اے محمد آپ اپنے کان ہماری طرف کریں تاکہ ہم تجھے سمجھائیں۔ پھر وہ اسلام میں تان کرتا اور حضور کو عیب لگاتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیے گئے ہیں اور وہ گمراہی اور ضلالت کو خرید کرتے ہیں اور وہ راستے سے بھٹکنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے علماء یہود کے سرداروں سے بات کی، ان میں سے عبداللہ بن سوری عور اور کعب بن اسد تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ میں جو دین تمہارے پاس لے کر آیا ہوں وہ برحق ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد ہم اس کو نہیں پہچانتے، اور انہوں نے اس چیز کا انکار کیا جس کو وہ پہچانتے تھے اور وہ کفر پر مصر ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، تم لوگ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو ہم نے تمہاری کتاب کی تصدیق کنندہ اتاری ہے، اس وقت سے پہلے کہ ہم چہروں کو مسخ کر دیں گے اور ان کو پیٹھ کی طرح کر دیں گے، یا ہم ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن کے بارے میں گڑبڑ کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور یہ معاملہ طے شدہ تھا۔ سکین اور عدی بن یزید نے کہا، اے محمد ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب اتاری ہو موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کے بارے میں یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: ہم نے اے محمد آپ کی طرف بالکل اسی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور دیگر تمام نبیوں کی طرف وحی کی تھی جو ان کے بعد آئے تھے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آپ علیہ السلام کے پاس ایک جماعت آئی، اور ایک مرتبہ یہودیوں میں سے ایک جماعت حضور کے پاس داخل ہوئی۔ حضور نے ان سے فرمایا، خبردار تم لوگ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے اس بات کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے اس کی جو اس نے آپ کی طرف نازل کی، اس نے اس کو علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اور حضور کے پاس یہودیوں میں سے نعمان بن عزا اور بحری بن عمرو اور شاس بن عدی آئے تھے۔ انہوں نے حضور سے بات چیت کی اور حضور نے ان سے کی اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اللہ کی ناراضگی سے ان کو ڈرایا۔ انہوں نے کہا، آپ ہمیں اللہ سے نہ ڈرائیں اے محمد، اللہ کی قسم ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، عیسائیوں کے قول کی طرح۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری۔ سورہ مائدہ۔ ترجمہ: یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ فرما دیجئے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے جرائم کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ بھی اللہ کے پیدا کردہ انسان ہو۔ لہٰذا حضرت معاذ بن جبل اور سعد بن عبادہ اور عقبہ بن وہب نے ان سے کہا، اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو،
اللہ کی قسم تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور اللہ کی قسم تم اس کی بعثت سے پہلے اس کا ذکر ہم سے کرتے رہتے تھے اور اس کی صفت بیان کرتے رہتے تھے۔ لہٰذا یہودیوں میں سے رافع بن حریملہ اور وہب بن یہودہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے تم سے یہ بات نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کی، اور نہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی بشیر اور نذیر بھیجا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، وہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے رسولوں کے وقفے زمانے کے بعد، تاکہ تم لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر ہی نہیں آیا تھا۔ لو، یہ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی خبر بیان کی ہے، اور یہ بات بھی بتائی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف سے سابقہ پڑا تھا، اور اس پر انہوں نے جو اللہ کے حکم کو توڑا تھا، یہاں تک کہ وہ دھرتی پر 40 سال تک سزا کے مستحق قرار پائے تھے۔ اور کعب بن اسید اور ابن سلوبہ اور عبداللہ بن سوری اور شاس بن قیس میں سے بعض نے بعض سے کہا، چلو چلتے ہیں محمد کے پاس، شاید ہم اس کو اس کے دین سے بھلا دیں، اور وہ بھی ایک بندہ ہی تو ہے۔ چنانچہ وہ آپ کے پاس آئے اور بولے، اے محمد، آپ نے تحقیق پہچانا کہ ہم لوگ یہود کے عالم ہیں اور ان کے اشراف ہیں اور سردار ہیں۔ اگر ہم نے آپ کی اتباع کر لی تو سارے یہودی ہماری اتباع کریں گے اور ہماری مخالفت نہیں کریں گے۔ بے شک ہمارے اور فلاں ہماری قوم کے لوگوں میں کچھ اختلاف سا ہے اور جھگڑا ہے، ہم ان کو فیصلے کے لیے آپ کے پاس لے آئے ہیں۔ آپ ان کے خلاف اور ہمارے حق میں ہمارا فیصلہ کر دیجیے گا، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ رسول اللہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: اے پیغمبر، آپ ان کے درمیان قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیجئے، مگر ان کی خواہش کی اتباع نہ کیجئے، اور ان سے ڈرتے اور بچتے رہیے کہ کہیں وہ آپ کو فتنے میں نہ مبتلا کر دیں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ابو صالح سے، اس نے ابن عباس سے، اور حرہ ہمدانی سے، اس نے ابن مسعود سے، اس نے اصحاب رسول کے کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں۔ ترجمہ: جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی ایسی کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب کو سچ بتاتی ہے، اور وہ لوگ خود بھی اس سے قبل کافروں کے خلاف غلبہ مانگتے تھے، جب وہ خبر آ گئی جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کر لیا۔ کہتے ہیں کہ عرب یہودیوں کے ساتھ گزرتے تھے اور ان کو ایذا پہنچاتے تھے، اور وہ لوگ محمد کا تورات میں ذکر پاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کر بھیج دے، اور وہ لوگ اس نبی کے ساتھ مل کر عربوں سے قتال کریں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس محمد آ گئے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کر لیا، محض اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ اگلی ہیڈنگ: علماء یہود نے حسد کیا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو العباس بن محمد یعقوب نے، ان کو ابو مالک سے، اس نے عباس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تورات میں بدل دیا اپنی کتاب کے اندر، اور کہنے لگے کہ ہمارے محمد کی تعریف موجود نہیں ہے، اور کمتر اور بے عزت لوگوں سے کہا کہ یہ محمد کی صفت نہیں ہے جو یہ مذکور ہے کہ وہ ایسے ایسے آئیں گے، بلکہ ایسے ایسے ہے کہ اس کی صفت جیسے انہوں نے بدل لی تھی، یعنی اس کی صفت ایسے ہے جیسے وہ بیان کر رہے ہیں، گویا کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے اس بارے میں تلبیس سے کام لیا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ علماء یہود کی روزی بنی ہوئی تھی اور کھانے کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا کہ ان کو چھوٹے لوگ، ان پڑھ اور غریب لوگ کھلاتے تھے، اس لیے کہ وہ تورات پر قائم ہیں اور اس کے عالم ہیں۔ یہودیوں کو یہ خوف ہوا کہ اگر یہ عوام ایمان لے آئے محمد کے ساتھ تو ان کی یہ کمائی ختم ہو جائے گی اور آمدنی ختم ہو جائے گی۔ چیپٹر 107 مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کا مسجد تعمیر کرنا اور اس بارے میں طلق بن علی یمامی کی روایت، پھر ان کی واپسی اپنی قوم کے ساتھ اور حضور کا کلی کیا ہوا پانی ساتھ لے جانا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، ان کو ان کے دادا نے، ان کو ابراہیم بن منذر نے، ان کو محمد بن فلیح نے، موسیٰ بن عقبہ سے، اس نے ابن شہاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زمین کھجور سکھانے کا میدان تھا جو بنو نجار کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی جو اسد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ ان دونوں لڑکوں کا نام سہل اور سہیل تھا، باپ کا نام عمرو تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضور کی مدینے میں تشریف آوری سے قبل اسی جگہ پر لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ان دونوں نے وہ زمین رسول اللہ کو دے دی تھی،
اور کہا جاتا ہے کہ اسد بن زرارہ نے ان دونوں کے سامنے اپنے ایک کھجوروں کے باغ دینے کی پیشکش کی تھی جو کہ بنو بیازہ میں تھا۔ اس زمین کے بدلے میں ان لڑکوں نے کہا تھا ہم وہ زمین رسول اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ، مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے اس زمین کو ان دونوں سے خرید لیا تھا اور اس کو مسجد بنا دیا تھا، لہٰذا حضور اور آپ کے اصحاب اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھائے ہوئے کچھ اشعار فرما رہے تھے۔ حاذل جمال لا ہمال خیبر، حاذا ابرن ربنا و اطہر، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ حضور نے مسلمانوں میں سے کسی آدمی کے شعر کے ساتھ تمثیل بیان کی تھی جس کا حدیث میں نام نہیں لیا گیا، اور مجھے حدیث میں یہ بات نہیں پہنچی اشعار کے علاوہ۔ بخاری نے اس کو نقل کیا ہے صحیح میں حدیث عقیل سے، اس نے زہری سے، اس نے عروہ سے ہجرت کے قصے میں۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبد الوارث بن سعید نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو بالائی مدینے میں اترے تھے ایک قبیلے میں جنہیں بنو عمرو بن عوف کہا جاتا تھا۔ آپ نے وہاں پر 14 راتیں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے بنو نجار کی ایک جماعت کے پاس پیغام بھیجا۔ وہ لوگ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میں حضور کو آپ کی سواری پر سوار ہوئے دیکھ رہا ہوں اور ابو بکر صدیق ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور بنو نجار کی ایک جماعت ان کے گرد ہے، یہاں تک کہ آپ ابو ایوب انصاری کے صحن میں اترے۔ حضور اسی جگہ نماز پڑھ لیتے تھے جہاں نماز کا وقت آپ کو پا لیتا تھا، اور نماز پڑھ لیتے بکریوں کے ریوڑ کی جگہ پر، یعنی قریب میں صاف جگہ دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے بنو نجار کی ایک جماعت کے پاس پیغام بھیجا، وہ آئے۔ آپ نے فرمایا اے بنو نجار، اپنی یہ حویلی اور یہ باغ مجھے فروخت کر دو قیمتاً۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں، ہم لوگ آپ سے اس کی قیمت طلب نہیں کریں گے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ اس زمین میں یہ کچھ تھا جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس جگہ مشرکین کی چند قبریں تھیں اور کچھ ویران پڑی ہوئی جگہ تھی، اور اس زمین میں کچھ کھجور کے درخت تھے۔ حضور نے حکم دیا اور وہ مشرکین کی قبریں اکھاڑ پھینکی گئیں اور ویران اور خراب جگہ برابر کر دی گئی، اور کھجور کاٹ دی گئی اور ان کے تنے قبلے کی طرف سے قطار میں کھڑے کر دیے گئے، جس سے قبلے کی طرف دیوار بن گئے، اور دونوں طرف سے پتھر لگا دیے گئے۔ سلمان پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھنے لگے اور حضور بھی ان کے ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے مسدد سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا یحییٰ بن یحییٰ سے۔ ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، ان کو انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جگہ بنی نجار کی حویلی تھی، اس میں کھیتی تھی اور کھجوریں تھیں اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ زمین کی قیمت طے کرو۔ اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں لینا چاہتے، لہٰذا کھجوریں کاٹ دی گئیں اور کھیت برابر کر دیا گیا اور مشرکین کی قبریں اکھاڑ دی گئیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے سیدنا عثمان غنی نے مسجد نبوی کو خوبصورت بنوایا۔ ہمیں خبر دی ابو علی حسین بن محمد روزباری نے، ان کو نافع نے، یہ کہ عبداللہ بن عمر نے ان کو خبر دی تھی کہ مسجد نبوی عہد رسول میں کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کی چھت کھجور کی چھڑیوں کی تھی اور اس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے عہد میں اس میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا تھا، ہاں حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد میں اس میں اضافہ فرمایا تھا۔ انہوں نے اس کی تعمیر انہی بنیادوں پر کی جن پر عہد رسول میں تھی، کچی اینٹوں کے ساتھ اور کھجور کی چھڑیوں کے ساتھ، اور اس کے ستون دوبارہ بنائے لکڑی کے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے عہد میں اس میں تبدیلی کی اور اس میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا۔ انہوں نے اس کی دیواریں پتھروں کی بنوائیں جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، پتھروں اور چاندی کے ساتھ، اور مسجد کے ستون منقش لکڑی کے بنوائے اور مسجد کی چھت ساگوان کی بنوائی تھی۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے علی بن مدینی سے، اس نے یعقوب سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے عطیہ سے، اس نے ابن عمر سے کہ مسجد نبوی کے ستون عہد رسول میں کھجور کے تنوں کے تھے، ان کے اوپر کھجور کی چھڑیوں کی چھت تھی، پھر وہ خلافت ابو بکر میں پرانی ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے اس کو کھجور کے تنوں کا بنوایا تھا، اور کھجور کی چھڑیوں سے پھر وہ خلافت عثمان میں پرانی ہو گئی۔ انہوں نے اس کو پکی اینٹوں سے بنوایا، وہ قائم اور ثابت ہے آج تک، یعنی مصنف کے دور تک۔
اور ابو عبداللہ کی ایک روایت میں ہے کہ قیامت اور اس میں لفظ حزیبت کے بدلے میں نخیرت ہے، اور انہوں نے کہا ہے اس کی اسناد میں اس میں مروی ہے عطیہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ہے ابن عمر نے۔ اگلی ہیڈنگ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ علیہ السلام کی شرکت۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن سلمہ سے، اس نے حسن سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے مسجد بنائی تو آپ کے اصحاب نے اس میں آپ کی مدد کی، حضور ان کے ساتھ تھے، حضور کچی اینٹیں اٹھا کر دے رہے تھے حتیٰ کہ آپ کا سینہ مبارک غبار آلود ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھپرا بنا دو موسیٰ کے چھپرے کی طرح۔ اسماعیل بن سلم کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا کہ چھپرہ موسیٰ کیسا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو چھت تک پہنچتا تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو شداد بن اوس سے، اس نے عبادہ سے کہ انصار نے کچھ مال جمع کیا، پھر وہ حضور کی خدمت میں لے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اس کے ساتھ ہمارے لیے مسجد بنوائیے اور اس کو آراستہ کیجیے، کب تک ہم کھجوروں چھپروں تلے نمازیں پڑھتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے اعراض نہیں ہے، یہ چھپری ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی چھپری تھی۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن مقری نے، ان کو عبداللہ بن بدر نے، ان کو قیس بن طلق نے، ان کو ان کے والد طلق بن علی نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے ساتھ مسجد کی بنا کی مدینے میں۔ آپ فرما رہے تھے کہ قریب کرو یمانی گارے کے، اس سے تمہاری تعمیر اچھی ہوگی، اور مجھے حدیث بیان کی اس کے بعد اس کے بیٹوں نے کہ آپ نے یوں فرمایا تھا، یہ زیادہ مضبوط ہوگی، اور اسی اسناد کے ساتھ مروی ہے ان کے والد طلق بن علی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم کے پاس گئے، جا کر ان کو خبر دی کہ ہماری سرزمین پر ہمارا ایک معبود ہے، گجا ہے۔ ہم لوگوں نے حضور سے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی طلب کیا تو آپ نے پانی منگوایا، اور آپ نے کلی بھری اور کلی کر کے اس کو ہمارے برتن میں ڈال دیا اور فرمایا کہ یہ پانی لے جائیے، جب تم لوگ اپنے شہر میں پہنچو تو اپنے معبود گرجے کو توڑ دو اور اس جگہ پر یہ پانی چھڑک دو، پھر اس جگہ پر مسجد بنا دو۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے نبی، شہر بہت دور ہے، یہ پانی تو خشک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو بڑھا لو پانی کے ساتھ، بے شک وہ اس کی خوشبو کو اور زیادہ کر دے گا۔ ہم میں سے ہر شخص اس پر اصرار کرنے لگا کہ اس پانی کے برتن کو میں اٹھاؤں گا، لہٰذا ہم لوگوں نے باریاں مقرر کی اپنے مابین کہ ہر شخص ایک دن اور ایک رات تک اس کو اٹھائے گا۔ جب ہم اپنے شہر میں پہنچے تو ہم نے اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ نے ہمیں ہدایت دی تھی۔ ہم لوگوں نے اس وقت قبیلہ بنو طے کے ایک آدمی کو راہب مقرر کر رکھا تھا۔ ہم نے جب نماز کی اذان کہی تو راہب نے کہا یہ دعوت حق ہے، اس کے بعد وہ شخص بھاگ گیا، اس کے بعد وہ کبھی نظر نہ آیا۔ چیپٹر 108 وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی اور اس میں نمازیں پڑھنے کی فضیلت۔ بعض اہل تفسیر اس طرف گئے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ مسجد تقویٰ ہے۔ تحقیق ہمیں خبر دی ابو بکر بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابو سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے پاس حاضر ہوا، میں نے آپ سے اس مسجد کے بارے میں پوچھا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کنکریوں کی مٹھی بھری اور اسے زمین پر مار دیا، پھر فرمایا کہ یہی ہے، یعنی مسجد مدینہ۔ مسلم نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو محمد عبداللہ بن یوسف اصبہانی نے، ان کو احمد بن عبداللہ بن محمد بن صہبل نے اپنے والد سے، اس نے اپنے دادا سے، اس نے حضرت ابو سعید خضری سے کہ دونوں میں سے ایک نے کہا، چنانچہ ایک نے کہا کہ وہ مسجد رسول اللہ ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ مسجد قباء ہے، لہٰذا وہ دونوں رسول اللہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر آپ سے اس مسجد کے بارے میں پوچھا جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی وہ میری مسجد ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ اگلی ہیڈنگ مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی کہ اس نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ سفر کرنے والا سفر کرے 3 مساجد کی طرف، مسجد کعبہ اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی اور مسجد ایلیہ بیت المقدس، اور میری مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے میرے نزدیک نماز سے، زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک 1000 نماز سے جو اس کے سوا کسی مسجد میں ہو مگر مسجد کعبہ۔ مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں ہارون بن سعید سے، اس نے ابن وہب سے۔
اور ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد مقری نے ان کو سیار بن مارور نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ وہی مسجد ہے جسے رسول اللہ نے بنایا تھا اور ہم ان کے ساتھ تھے، مہاجرین بھی اور انصار بھی، ان سب نے اس میں نماز پڑھی تھی۔ تو جو شخص تم میں سے اس میں جگہ نہ پائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی پشت پر سجدہ کر لے۔ چیپٹر 109۔ وہ چیز جس کے بارے میں مصطفیٰ نے خبر دی تھی اپنی مسجد بناتے وقت، پھر اس کی سچائی آپ کی وفات کے بعد ظاہر ہوئی، اس چیز میں اور اس کی دیگر مثالوں میں واضح دلالت ہے آپ کی نبوت پر۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو خالد حذاء نے اکرمہ سے یہ کہ حضرت ابن عباس نے ان سے کہا اور اپنے بیٹے علی سے کہ تم دونوں ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان کی حدیث جا کر سنو۔ اکرمہ نے کہا کہ ہم دونوں چلے گئے، وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو وہ اپنی چادر لے کر پیٹھ کے پیچھے ڈال کر گھٹنوں سے نیچے اپنے آپ کو باندھ کے بیٹھ گئے اور ہمیں حدیث بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ تعمیر مسجد کے ذکر پر پہنچے تو فرمایا کہ ہم لوگ ایک ایک کر کے اینٹیں اٹھا رہے تھے اور عماد دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم نے اسے دیکھا تو آپ ازراہ شفقت اس کے اوپر سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمایا، افسوس ہے کہ اس کو باغی جماعت قتل کرے گی، جبکہ یہ ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور لوگ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ عمار کہنے لگے، اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کو بخاری نے نقل کیا ہے صحیح میں مسدد سے، اس نے عبدالعزیز سے، مگر انہوں نے یہ قول تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا کو ذکر نہیں کیا، اور ان کو ایک جماعت نے ذکر کیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، اے عمار، تجھے فرقہ باغی قتل کرے گا۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو محمد بن عبداللہ بسطامی نے ان کو اکرمہ سے یہ کہ ابن عباس نے کہا مجھ سے اور علی بن عبداللہ بن عباس سے کہ تم دونوں ابو سعید کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو۔ ہم ان کے پاس گئے، وہ اس وقت اپنے باغ میں تھے۔ انہوں نے ہمیں جب دیکھا تو ہمارے پاس آئے تو انہوں نے اپنی چادر لی اور پھر بیٹھ گئے اور ہمیں حدیث بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ مسجد کی تعمیر کے ذکر تک پہنچے۔ کہا کہ ہم لوگ اینٹیں اٹھانے لگے ایک ایک کر کے اور حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم نے اس کو دیکھا تو بلا کر اس کے اوپر سے غبار جھاڑنے لگے عمار کے سر سے اور کہنے لگے، اے عمار، کیا آپ ایسے نہیں اٹھا رہے جیسے آپ کے ساتھی اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آپ اس سے مٹی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے، افسوس ہے اے عمار، تجھ کو فرقہ باغی قتل کرے گا، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ عمار نے کہا، میں رحمان کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے۔ اور ہمیں خبر دی ابو عمر بسطامی نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابن عباس نے، فرمایا آپ چلیں علی بن عبداللہ کے ساتھ ابو سعید کی طرف جا کر اس کی حدیث سنیں۔ ہم لوگ اس کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں جو کچھ بیان کیا اس میں سے یہ بات بھی تھی کہ رسول اللہ مسجد بنا رہے تھے، عمار حضور کے پاس سے گزرے تو وہ دو دو اینٹیں اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے اے ابن سمیہ، تمہیں باغی گروہ قتل کر دے گا۔ بخاری نے اس کو نقل کیا ابراہیم بن موسیٰ سے، اس نے عبد الوہاب سے اس لفظ کے سوا، گویا کہ اس نے اس کو ترک کر دیا تھا، ابو نضرہ سے، اس نے ابو سعید اکرمہ سے، اس میں سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، آپ علیہ السلام نے عمار کے سر کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی احمد بن سلمہ نے، ان کو محمد بن بشار نے، ان دونوں نے کہا کہ ان کو محمد بن جعفر نے، ان کو شعبہ نے، ان کو ابو سلمہ نے، اس نے سنا ابو نضرہ سے۔ وہ حدیث بیان کرتے ہیں ابو سعید خدری سے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جو مجھ سے بہتر ہے، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار سے جس وقت وہ خندق کھود رہے تھے، آپ اس کے سر کو ہاتھ سے صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مصیبت ہے ابن سمیہ کے لیے، تجھے قتل کرے گی باغی جماعت۔ مسلم نے اس کو روایت کیا صحیح میں محمد بن مسنہ سے۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی اس نے جو مجھ سے بہتر ہیں، یعنی ابو قتادہ نے، یہ کہ رسول اللہ نے عمار بن یاسر سے کہا تھا، مصیبت ہے، ہلاکت ہے تیرے لیے اے ابن سمیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہمیں خبر دی ابو بکر محمد بن حسن بن فورق نے، ان کو ابو سعید خدری نے، یہ کہ نبی کریم نے جب خندق کھودی تو لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور عمار درد و تکلیف سے بے چین ہو رہے تھے اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میرے اصحاب نے مجھے بات بتائی تھی کہ نبی کریم اس کے سر سے غبار صاف فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے، افسوس ہے اے ابن سمیہ، تجھے باغی جماعت قتل کرے گی۔
تحقیق ابو نضرہ سے بیان کیا گیا ہے، اس نے ابو سعید خدری سے اس روایت میں جو دیگر لوگوں سے سنی گئی ہیں اس حدیث کے بارے میں، اور اس میں ایک اینٹ اور دو دو اینٹ اٹھانے کا ذکر ہے جیسے ان کو اکرمہ نے نقل کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ خندق کا ذکر وہم ہو ابو نضرہ کی روایت میں، یا پھر یہ توجیہ ہو سکتی ہے کہ حضور نے یہ بات دونوں مقام پر کہی ہوگی، تعمیر مسجد کے وقت بھی اور خندق والے دن بھی۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو زکریہ یحییٰ بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ مزکی نے ان کو سعید بن ابو الحسن سے، اس نے اپنی ماں سے، اس نے ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا عمار کو قتل کرے گا باغی گروپ۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے حسن سے، اس نے اپنی ماں سے اسی حدیث کی مثل۔ مسلم نے اس کو نقل کیا صحیح میں عبد الصمد کی حدیث سے، اس نے سعید سے، اور حسن سے اس نے ان دونوں کی اماں سے۔ اور ہمیں خبر دی ابو زکریہ بن ابو اسحاق مزکی سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی ابن اون نے حسن سے، اس نے اپنی ماں سے، اس نے ام سلمہ سے، یہ کہ رسول اللہ نے جنگ خندق والے دن فرمایا تھا جبکہ وہ پتھر اٹھا رہے تھے، افسوس تیرے لیے ابن سمیہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ مسلم نے اس کو نقل کیا ہے حدیث ابن علیہ سے، اس نے ابن اون سے، مگر اس میں خندق کا ذکر نہیں ہے۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران عدل نے، وہ حدیث بیان کرتے تھے اپنی ماں سے، وہ سیدہ ام سلمہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم اور آپ کے اصحاب مسجد بنا رہے تھے، صحابہ میں سے ہر شخص ایک ایک اینٹ اٹھا رہا تھا اور عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ نبی کریم اٹھے اور انہوں نے عمار کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے ابن سمیہ، لوگوں کے لیے ایک اجر ہے اور تیرے لیے دو اجر ہیں، اور دوسرا اجر تیرے لیے اضافی دودھ کا گھونٹ پینا ہے۔ اور ہمیں خبر دی ابو صالح عطر بن طیب بن محمد عطری نے، ان کو ابو الطیاہ نے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے پھر انہوں نے حدیث ذکر کی تعمیر کے بارے میں۔ ابو طیاہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابن ابو حذیل نے، یہ کہ عمار بن یاسر ضبط و برداشت والے آدمی تھے، وہ دو دو پتھر اٹھا رہے تھے۔ رسول اللہ اس سے ملے، آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور کھڑے ہو کر ان کے سر سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمایا کہ افسوس ہے تیرے لیے اے ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ ہمیں خبر دی ابو عمرو ادیب نے، ان کو ابو الطیاہ نے، اس نے اسی کی مثل ذکر کی ہے، مگر انہوں نے اس طرح ذکر کی ہے کہ حضور مٹی جھاڑنے لگے عمار کے سر سے اور سینے سے، وہ کہہ رہے تھے اے ابن سمیہ، قتل کرے گی تجھے ایک باغی جماعت۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن بشران نے، ان کو ابو بکر بن محمد عمرو بن حزم سے، اس نے اس کے والد سے کہ اس نے اس کو خبر دی ہے کہ جب عمار بن یاسر قتل کر دیے گئے تو عمرو بن حزم عمرو بن العاص کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کیا وہ ان کے ساتھ تھا یا اس کو خبر دی ہے اس کے والد نے، بس فرمایا کہ عمار قتل کر دیے گئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے عمار شہید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ عمرو بن العاص گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے اور حضرت معاویہ کے پاس آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ عمار قتل کر دیے گئے ہیں۔ معاویہ نے جواب دیا عمار قتل ہو گئے ہیں، پھر کیا ہوا؟ عمرو نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اس کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت معاویہ نے ان کو جواب دیا کہ آپ اپنے پیشاب میں پھسل پڑے ہیں، یعنی آپ کی حجت دلیل باطل ہے۔ کیا ہم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے؟ بالکل نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کو قتل کیا ہے علی نے اور اس کے اصحاب نے، وہی اس کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے اس کو لا کر ہم لوگوں کے نیزوں کے آگے پھینک دیا تھا، یا یوں کہا تھا کہ ہماری تلواروں کے آگے۔ اور ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا کہ ہم لوگ جنگ صفین میں موجود تھے، جب ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوتے تھے، ادھر کے لوگ ادھر کے لوگوں میں داخل ہو جاتے تھے اور ادھر کے لوگ ادھر کے لوگوں میں۔ چنانچہ میں نے 4 افراد کو دیکھا چل رہے تھے، معاویہ بن ابو سفیان، ابو الاعور سلمی، عمرو بن عاص اور ان کا بیٹا۔ چنانچہ میں نے عبداللہ بن عمرو سے، وہ اپنے والد سے کہہ رہے تھے کہ تحقیق ہم نے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ حضور نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کس نے مار دیا ہے؟ اب بولے عمار بن یاسر کو۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جس دن مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی، ہم لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کر
لا رہے تھے اور عمار بن یاسر دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ جب رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ آپ دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں حالانکہ آپ تکلیف سے پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، آگاہ رہو آپ کو باغی گروہ قتل کر دے گا اور آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ چنانچہ عمرو معاویہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا۔ معاویہ نے کہا خاموش رہو، اللہ کی قسم آپ اپنے ہی پیشاب سے پھسلا کرتے ہو، یعنی غلط سوچتے ہو۔ کیا ہم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کو تو علی نے اور ان کے احباب نے قتل کر دیا ہے۔ وہ اس کو لے آئے اور لا کر ہمارے مابین پھینک دیا۔